بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول اللہ کریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کل عنوان جو چل رہا ہے اطاعت کا اور بغاوت کا، امت کے لیے جو ہے بہت یہ دونوں چیزیں بہت اہم نسخہ ہے۔ ایک سے بچو، ایک کو کرو۔ اطاعت کرو، سنت کی نبی کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بغاوت یعنی نفس کی خواہشات پورا کرو گے، باغی بنو گے، ناکام ہو جاؤ گے۔ ہر اعضاء کی حفاظت تمہارے سے واجب ہے۔ اللہ نے آپ کا اعضاء عطا فرمائے، ان کی قدردانی کرو۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت سے بنایا، اپنے حکمت، اس کی قدردانی کریں گے تو حق ادا ہو جائے گا، اس کی قدر نہیں کریں گے باغی بن جائیں گے۔ جتنے اللہ تعالیٰ نے اعضاء دیے، اہم اعضاء کو مقررات کہتے ہیں، اس کو دو بنائے، ایک نہیں دو۔ ایک کام ہو تو دوسرا شروع کر دے۔ یہ پوری انسان کی سائنس ہے، جسم کی جو اہم اعضاء ہیں، جو زیادہ کہتے ہیں لیبر کلاس کہلاتی ہے، وہ دو بنائے۔ بادشاہ تو ایک ہی ہوتا ہے، قلب ایک، دماغ ایک۔ دماغ میں تو کئی چیز بنا دی انہوں نے، حصص بنائی انہوں نے، لیکن دین جو ہے ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تم یہ دین ہے، دین متین، اس پہ عمل کرو۔ شریعت پہ عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اطاعت کرو گے شریعت کی، سنت کی، کامیاب، تم بندہ بن گئے، مومن کامل بن گئے۔ سے اعراض کرو گے باغی بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں ہے۔ جس مالک نے تم کو لامتنائی ان کے احسانات ہے دیا ہے اور تم ان کے کیا کہنا، تم نے مانا ان کا، اپنی منمانی کرتے ہو، نفس کی خواہش پورا کرتے ہو اور رب کی خواہش پورا نہیں کرتے۔ رب یہ چاہتا ہے تم بندہ بنو، باغی مت بنو۔ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے سے بھائی چارگی سے ملو، افراد تفریح بالکل مت کرو۔ آج امت تقسیم ہو رہی اس چیز میں۔ یہ پارٹی بندی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ایک حزب اللہ ہے، اللہ کی پارٹی ہے۔ تو دین سے ہم لوگ جتنا دور ہوں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ قہر آ جائے گا۔ آج امت دین سے دور ہو جائے گی، سیدھا دیکھو منمانی کرتے ہیں، نفس پرست ہو گیا انسان، ہونا سے خدا پرست، آج ہم نفس پرست ہو گئے۔ نفس پرستی سے انسان جو گمراہ ہو جائے گا۔ بہت چیزیں جو ہے اسی لیے تو جب قوم پہ عذاب آیا، نافرمانی کی وجہ آیا۔ آج کل عذاب اسی لیے آ رہا ہے، امت نافرمان ہو رہی ہے۔ تو نافرمانی کرو گے ناکام ہو جاؤ گے، فرما برداری کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ مومن شان ہے، سر جھکا دینا۔ ایک ہی سامنے سر جھکاتا ہے مومن، اللہ کے سامنے۔ آج ہم مخلوق سر جھکاتے ہیں، ان پہ سجدہ کرو، ان پہ سجدہ کرو، یہ مخلوق سے سجدہ ہو رہا ہے، کیونکہ دین سے ہم نے اپنے کنال کشی اختیار کر لی۔ جتنا طاعت پہ لوگ ہو گئے اور اس میں طبعی انشاء پیدا، اللہ والے بڑے بیان ہوتے ہیں، بہت ہی مزہ آتا ہے۔ جیسے کھانے اشیاء چیزیں ہوتی ہیں، لذائذ ہوتے ہیں، مزہ آتا ہے اس میں کھانے میں۔ بڑی مرغوبات ہے میری ہے، اس سے ان کو ایک ہی زیادہ نظر ہوتی ہے ذکر اللہ میں، ذکر کرتے رہے۔ تو ایک بزرگ تھے، وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ایک ان کے دوست ملاقات کے لیے آئے، یہ مشغول تھے، پھر چلے گئے، ایک بار، دو بار، تین بار۔ جب فارغ ہو گئے تو انہوں نے سوال کیا، حضرت آپ کیا کر رہے تھے؟
بظاہر تو کہنا کہ ہم ذکر میں لگے ہوئے تھے، نہیں فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے روح کو ناشتہ کرا رہا تھا، اپنے روح کو ناشتہ کرا رہا تھا. یہ اللہ والے پہلے ہم لوگ ذکر کریں، اس کے بعد پھر لذیذ چیزیں کھانے کے وہ کریں. لذت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. کہتے صاحب بڑا منہ کا مزہ خراب ہے، چیز اچھی نہیں لگتی، حالانکہ ذائقہ برابر ہے. دوسرا کہتا ہے بہت ذائقے دار ہے، وہ کہتے بالکل نہیں، مرض لاحق ہے زبان کا. ایسی دلچسپی جو ہے اس میں ذکر میں تلاوت نہیں لگتی، روح بیمار ہے، مر گیا. اس کو تم علاج کراؤ. یہ اللہ والے علاج کرتے ہیں اس کا، اس کو کر ہی نہیں سکتا. پوری سائنس فیل ہے، ہر معالج اپنا الگ کر ہی نہیں سکتا. اتنا قابل سرجن ہر ایک اعضاء کا اپنا نہیں کر سکتا. اپنا سب کچھ جانتے ہوئے بھی نہیں کر پائے گا. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے قدرت پر رکھی ہے. ان کو مزہ آتا ہے اللہ والوں کو ذکر میں، یہ بہت مگن ہوتے ہیں. اللہ کا نام لیتے ہی ایک دم انشاء پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کا نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرے مالک حقیقی کا نام لیا گیا. مالک حقیقی اللہ تعالیٰ، ان کی اطاعت کرو. آج ہم مخلوق کی اطاعت کرتے ہیں، یسر کہہ رہتے ہیں، مخلوق سے سر جھکاتے رہتے ہیں اور مالک کو ناراض کرتے ہیں. کیسے مسلمان ہیں؟ اس لیے مسلمان ایک سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے. جب ہمارے اندر خامی بہت زیادہ ہے، خوبی کم ہو گئی. اور یہ کہ ہم نفس پرست ہو گئے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہمارا. دنیا میں بہت متوجہ ہو گئے. کسی کو لنگ ڈرائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تم چند دن کے لیے آئے ہو یہاں پر، میں نے تم کو بھیجا ہے. تم نے بغاوت کی، شیطان تو باقی تھا ہی. اس نے کہا میں ان کا ساتھ بلاتا ہوں. اس نے دعویٰ کیا تھا میں گمراہ کروں گا. کہ ٹھیک ہے، ہمارا بھی جو مومن ہوگا ساتھ وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ بچا دے گا اس کو. آج پوری امت کے اندر فساد کیوں ہو رہا ہے؟ تزکیہ نفس نہیں کیا اس نے. یہ فرض نہیں، فرض عین ہے تزکیہ نفس، نہ پکڑ لے جاؤ گے. مستحبات پہ من ہو رہا ہے اور واجب چھوٹ رہا ہے. کون سی عقل بندی ہے؟ دین کا سیکھنا فرض عین ہے، ادھر کوئی توجہ نہیں. مستحب پہ من ہو رہا ہے. پہلے دین سیکھو اس لیے ایسے کہ مجھے عمل کرنا ہے. کیونکہ حکم ربی جو ہے، تم جو ہے دین پہ لگو. صراط مستقیم مانگتے ہو تم اللہ تعالیٰ سے، اس پہ عمل کیسے کرو گے؟ یہ نبی بتائے گا. نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا. اس طریقے سے دین ہم تک پہنچا. آج ہم لوگ باغی ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں بغاوت آ گئی. یہ عرب کے حاجم مسلمان نام کے رہ گئے، کام کے نہیں رہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. معاملات بہت گھناؤنے. کون سے مسلمان ہے یہ؟ اس کے بارے میں ہے کہ تمہارے زبان سے، تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے. مسلمان کی میں سے آج ہم مسلمان ہو کے دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، مکان میں قبضہ، دکان میں قبضہ، جتنے بحیاء افعال مسلمان کر رہا ہے. پوری دنیا کا راکست جرائم میں ہے، مسلمان جا رہا ہے. کیونکہ دین کو ہم نے سیکھا نہیں، عمل نہیں کیا. کوشش کرو کہ ہمارا کوئی قول و فعل سنت خلاف نہ ہونے پائے. بیان بازی عام ہو رہی، خوب بیان ہو رہا ہے. یہ تو بس سمینا ہے، اتانا نظر نہیں. کہ کون سا دین ہے یہ؟ صحابہ کی شانتی کو بات سنتے تھے، عمل جذبہ لے فوراً عمل شروع کرتے تھے. ہم کتنی بات سنتے، فضائل عمل سنتے رہتے ہیں. کتنی ترغیب دی، کون عمل کر رہا ہے اس پر؟ خالی سنتے رہتے ہیں، بیٹھ گئے. دل سے سنو اور عمل کے لیے سنو، تب کامیابی ہوگا، نہ نہیں. دین کے سلسلے میں امت پوری بہت پیچھے جا رہی ہے. اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو، اللہ سے ڈرتے رہو. جب ٹکراؤ پیدا ہو جائے دین کا اور دنیا کا، یہ کسوٹی ہے تمہاری. تم نے کس کو ترجیح دی؟ اللہ تعالیٰ کے نفس کو. دنیا تو فانی ہے، وہ باقی ہے. تم نے باقی کو جو ہے فانی کو ترجیح دی. شادی بیاہ میں، غمی خوشی میں پوری امت اس میں جا رہی ہے. کیا
16 عمر جو کہلاتے ہیں، جو دیندار کا وہی اسی میں چلے گئے. انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، نہ کیا ہمارا کوئی ان کو ہلا تو دے. جبل استقامت کہتے ہیں سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلافت معمور ہوئے، آپ نے کہا کہ جس نے زکوٰۃ اگر نہیں دی ترغیب دو ان کو کہا اسے جہاد کروں گا، ایک بارش رسینے میں جہاد کروں. یہ جذبہ تھا ان کا کہ نبی کے خلاف تم کرو گے، ہم تم سے نہیں کرو. دوسرا واقعہ نہیں کا ہے، غزوہ بدر میں ان کے بیٹے ایمان نہیں لائے تھے. بہت زبردست مار کے سب سے بڑا غزوہ مسلمانوں کو یہی تھا، اور کامیاب بھی ہے، 100% کامیاب ہو گئے. جبکہ نہتے تھے کچھ نہیں تھا، اللہ پہ نظر تھی. آج مخلوق پہ نظر ہے، یہ آج کل جتنے چل رہے ہیں سیٹلائٹ جتنے چل رہے ہیں، جو ویپن ایٹامک وار چل رہے ہیں، ان پہ نظر چلے گی. ان سے خریدو، ان سے لو. اللہ پہ نظر لے، ان کی نظر اللہ پہ تھی، کامیاب ہو. تو جب وہ فتح ہو گئی ان کی، اللہ تعالیٰ فتح مبین عطا فرمائے، بہت خوش ہو گیا. تو ان کے بیٹے بھی ایمان لے آئے تھے. ان کا ابا جان آپ میرے عزت میں آ گئے تھے، لیکن میں نے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہے. ان کو جلال آ گیا، قسم کھا لی کہ تم میرے عزت میں آتے میں کبھی نہ چھوڑتا. یہ حق واضح لائی تھی باپ بیٹے کی نہیں. یہ ہے جذبہ، یہ ہے مسلمان. یہ تھوڑی آج کل جماعت میں بھی لگے میں کام ہی کر رہے ہو، عثمان داخلہ دے رہا تھا. دلوئی کرنا چاہیے، بالکل نہیں، حرام ہے. یاد رکھو ایسی دلوئی اس میں شریف دھبا ہے، بالکل گنجائش نہیں. انداللہ مجرم ہے وہ شخص. کیسے تم شرکت کے لیے نبی مانا کر رہے ہیں، اللہ نے احکام جاری کیے، تم سے خلاف کرو، کیسے کہہ رہو گے؟ دلوئی کرو گے یہاں تو بالکل امید چلے گی اسی کے اندر. دین میں لگے ہوئے پھر کیسے تم ہلا دیا. ہاں بالکل یہ ہونا جذبہ. باپ بیٹے کی لڑائی نہیں، یا تو حق و باطل تھے. تم میرے ذمہ تم چھوڑتا نہیں. ہر مومن جذبہ یہ ہونا چاہیے. ایک سنت پہ عمل کرو، کامیاب ہو، پامان ہو گئی. چند چیزوں نام سنت رکھتے ہیں، انہیں میں سے ایک عام مرض ہو رہا ہے، اس کے بارے سخت وعید بھائی ہے ڈھکنے کا. ڈھکنا عام طور پہ جتنے بھی نمازی بھی سب کچھ ہے، کام دین میں لگے ہوئے ہیں، ڈھکنے لگے ہوئے ہیں. اتنی سخت وقت کسی میں نہیں ہے. 4 اس کے اندر وعید آئی ہیں بخاری شریف کے اندر. کون اس میں عمل کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی منع کرتا ہے ڈھکنے، ہرگز ڈھکنے میں ڈھکنا. لیکن 2 مستثنا چیز ہو جائیں گی، ایک موزہ ایک خوف. ڈھکتے اس میں، لیکن اس کا لباس شمار لباس میں نہیں ہوتا. پہنتے تو ہیں، ڈھکنا ڈھک جاتے ہیں. موزہ خوف اور لنگی پاجامہ پینٹ قبا، وہ چیزیں جو کہ پہنی جاتی ہیں، وہ اس میں بہت تاکید سے فرمایا ہرگز ڈھکنے پر ڈھکنا. آج امت عمل کر رہی ہے، صلاح امت. ان کو ترغیب دینا چاہیے جو دین میں لگے ہوئے ہیں خلوت میں، کہ دیکھو تم دین کی باتیں سنانے جا رہے ہو، پہلے یہ نیت کو میں عمل بھی کروں گا. ارے سننے نہیں، اسی لیے امت پیدا ہو رہا ہے، آپس میں انتشار ہو رہا ہے. دینی جماعت اور مر پٹائی افسوس کی بات ہے. اللہ مجرم ہے. دین جات کو تو مر پٹائی کرتے ہو. بہت فخر ہو رہا ہے، ایک آتے رہتے ہیں تو لرز جاتا ہوں، اللہ قہرا رہا ہے. اسی لیے کیسا دین ہے یہ جاہل سے بدتر ہے. یہ بالکل ان کی خوش نہیں. اللہ کا نہ تم تو اس سے خوش ہو، ماشاء اللہ آپ بھی تشریف لائے، میں بھی اس کام میں نکلا، دونوں مل کے کام کریں گے. یہ ہونا چاہیے. میں نے کہ میرا موقف یہ اور کہا کہ تو یاد رکھا، میں امیر کو جانوں نہ شورا کو، میں تو دین تعلیم ہوں، دین کا عاشق ہوں. تو دین پہ چلے گا میں سے ساتھ رہوں گا. نہ امیر کون ہے شورا وہ جانا ہے. ہم دین کے عاشق ہیں، دین پہ چلیں گے. یہ جذبہ ہوگا کامیاب ہو جاؤ گے. اور ناکام تو ہنستے ہیں. جو جماعت نکلی تھی اور اس سے کافی کام ہوا، اب ذلیل ہو رہی ہے. پولیس سے رپورٹ کیا ہے، مسلمان ہو گئے. فوجداری مقدمے قائم ہو رہے ہیں، مسلمان ہو گئے. اللہ خوف نہیں کرتے تم. کوئی یہ کہ ہم نے تذکیہ نفس نہیں کیا. نفس کے سلسلے میں امت بہت کچھ میں جا رہی ہے. اپنے نفس کو لگام ڈالو. اور سب سے بڑی یہ بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا 2 چیزیں آپ کی لقب دی اللہ تعالیٰ نے، نذیر اور بشیر. خوب بشارت خوب دی آپ نے، بہت زیادہ.
اور ڈرائے بھی خوب زیادہ، دونوں برابر ہے، بیلنس کہتے ہیں اس کو، تناسب برابر کا ہے۔ بہت بشارت دی اور بہت ڈرایا، اور لفظ ہی آتے ہرگز ہرگز کئی جگہ سنایا۔ اب کیسے مسلمان ہیں؟ بولے یہ کہ صرف کتاب پڑھ لی ہم نے، قرآن پاک تو ہدایت ہے، کہ ہدایت ہم نے سمجھا کیوں نہیں؟ ہماری غلطی بات ہے۔ اصلی علوم کے لیے کتنا زور لگاتے ہیں ہم لوگ، مختلف شعبے ہوتے ہیں، لٹریچر کے الگ ہوتے ہیں، سائنس کے الگ ہوتے ہیں، ہر ایک جس میں مہارت چاہتے ہیں۔ اور قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا جاننا چاہیے، اس کو کہتے ہیں کیوریوسٹی، ایک طلب پیدا کرو اللہ کا کیا حکم ہے اس پر۔ یہ تھوڑی مارے پھرو، اشاعت دین ہم کریں تو جو آخر تو ہوں، کیونکہ اکثر لوگ اس میں ان سے کہے کہ مبلغ کے لیے 3 شرطیں، ورنہ مبلغ ہے ہی نہیں، مردم شناسی، موقع شناسی، حرف شناسی، اس کو عبور اگر ہے ورنہ مبلغ نہیں ہو۔ وہ لفاظی کہتے ہیں اس کو، شعر و زبانی کہتے ہیں اس کو۔ اللہ کا خوف دل میں بیٹھ گیا تو کبھی الفاظ گندے نکلے ہی نہیں اس زبان سے۔ اس لیے کہ ہمارے اندر 2 فرشتے موجود ہیں، فوراً کیچ کر لیں گے۔ سورہ قاف کے اندر اس کا ذکر ہے، کوئی لفظ نکلا ہو ایک دم کیچ کر لیں گے فوراً، اس سے نہیں ڈرتے ہم لوگ۔ تبصرہ عام ہو رہا ہے اندر، غیبت عام ہو رہی ہے، چور ہو رہی عام ہو رہی ہے، یہ کون سا دین ہے؟ یا حرام قرار دیا اس کو۔ آج مسلمان ہو کے ایک دوسرے کے انگشت نمائی کرتے ہیں، مسلمان ہو کے ایک دوسرے کو ٹیز کرتے ہیں، ان پہ تنقید کرتے ہیں۔ کیسے مسلمان؟ تنقید کرو تو نفس پر، شیطان پر ثواب ملے گا۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کیسے کرو گے؟ کونوا مع الصادقین۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں علماء کرام مشائخ، ان کے پاس جاؤ گے، یہ ہے کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت میں رہو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو دین سے دنیا قربت، اسی لیے 2 اللہ نے عرض کیا اطاعت اور بغاوت۔ قوم پوری باغی ہو رہی ہے، وہی ہا ہا ہو رہی ہے کہ کیا اسی حد بہت آگے کہاں جاؤ گے؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ کہ اسی لیے مومن جو ہے چوکنا رہے گا، اور کس وقت موت آ جائے معلوم ہے کسی کو نہیں۔ ایک واقعہ یاد آیا، ابراہیم بن ادھم تشریف لے کے ایک جنگل میں، مطلب سردی زمانہ تھا، تشریف لے گئے تو وہاں پر جب نماز فارغ ہو گئے عشاء کی تو مؤذن نے کہا کہ آپ آ چلیے، میں مسافر ہوں، میں ٹھہروں گا، صبح چلا جاؤں گا۔ ان کا نہیں، ہم ٹھہرنے نہیں دیں گے، ایسا لوگ جان مال چرا لیتے ہیں، یہ کرتے ہو۔ بھائی ان میں سے نہیں ہوں، میں رات ہے میں گزر کر لوں گا، صبح چلا جاؤں گا۔ یہ بیچارے اصرار ہو انکار، اس کو جلا لے گیا مؤذن۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس مؤذن نے کہا کہ اگر ابراہیم بن ادھم میں تبھی نکال دوں گا۔ ان کا ایسا میں ابراہیم بن ادھم، اور ایسا یہ گھسی سے نکالا۔ باہر دیکھا ایک شخص سقایا پہ وہ نگن جھونک رہا ہے، یہ تشریف تیار کر 1 سے 2 والے اس کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی دائیں دیکھتا تھا۔ انہوں نے سلام کیا، اسے جواب نہیں دیا۔ ابھی کئی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس سے تقویٰ ہے یہاں پر۔ جب فارغ ہو گئے تو اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے کہا عائشہ میں نے جو سلام کیا تھا جواب کیوں نہیں دیا؟ ان کا میں قوم پہ ایک معمور ہوں پانی گرم کرنے کا، اتنی دیر ہاتھ رک جائے گا خیانت ہوگی۔ یہ تقویٰ ہے، اللہ کی زبان کیا مشکل، یہ کاملین ہے۔ جب میں پورا فارغ ہو گیا میں نے آپ سلام میں جواب دے دیا۔ تو فرمایا کہ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ جو اور بڑا ولی اللہ ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ کبھی تم کو دعا بھی کی؟ کہا 3 دعائیں 20 سال سے کر رہا ہوں، اب تک قبول نہیں ہوئی۔ 20 سال ہو گئے، 3 دعائیں کر رہا ہوں۔ کیا کیا دعا ہے؟ میں اللہ سے رہے اللہ تعالیٰ مجھے ابراہیم بن ادھم زیارت کرا دیجیے۔ وہ کہا جنگل میں، کہا وہ ہمیں گوار بھی نہیں تھا۔ دوسری کیا تھی؟ میں ان کے ہاتھوں توبہ کروں۔ اس کے بعد پھر وہ کہا کہ عائشہ خوش ہو جائے، میں ابراہیم بن ادھم ہوں،
اور تیری وجہ سے مجھے گھسیٹ کے یہاں لایا گیا. ورنہ فرق ہے. اللہ آپ نے ایک دعا پوری فرمائی, دوسری دعا آپ مجھے توبہ کرا دیا, بیعت کر لیا. تیسری دعا سے کی تھی کہ انہیں کے ساتھ میرا انتقال ہو. فوراً سے دعا, اللہ آپ نے 2 دعائیں میری پوری کر دی, تیسری پوری کر دیجیے, انتقال ہو گیا اس کا. یہ جو ہے فوراً جب تیسری دعا 20 سال دعا کی. یہ ہے کھولے یا نہ کھولے در, اس میں تیری نظر, تو اپنا کام کر, یعنی صدا لگائے گا. مانگ کرو مالک سے, جتنا مالک سے مانگو گے. یہ نہیں کہ انہوں نے بہت دعائیں کی پوری, یہ تو فرمائی, اور تو کوئی تھوڑی کہ حاکم نہ ہے, میں نے دعا کی اللہ قبول نہیں کی, کوئی واجب ہے, وہ حاکم ہے. تو اس طریقے سے وہ جہاں تک ہو سکے. بھائی دیکھو دین کی بات تو سننے میں, دین کیسے آپ باہر جائیں یہاں سے, آپ جائیے منہ ہاتھ دھو کے آئیے, چلیے باہر جائیے. محرومی ہوتی ہے جہاں دین کی باتیں. ملائکہ بھی ہوتے ہیں, سارے جنات ہوتے ہیں, وہ آمین بھی کہتے ہیں. جو غفلت ہوتے ہیں وہ محروم ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ دعا میں سن رہے. ایسے مومن کے لیے برابر دعا کریں, بار بار دعا کریں, مسلسل. اور سوئی ہے خالد صاحب نے نصیحت کی, کھولے یا نہ کھولے در, اس وقت تیری نظر, تو اپنا کام کر, یعنی صدا لگائے گا. ہم لوگ مانگتے نہیں. تو اطاعت اور بغاوت, اطاعت شریعت کرو گے کامیاب. آج پوری امت بغاوت پہ آ گئی ہے, رسومات کے پیچھے ہے. شادی کارڈ چھپیں گے, شادی خانے لے آئے مسلمان, پیسے کے لوگ امین مالک نہیں ہے. ایک ایک چیز پکڑ لی جاؤ گے, ایک پیسہ کے حساب دو. صحابہ کو سزا تھا, وہ جانتے ہیں کہ حساب کہتے کس کو ہے, کہ ہم اس کے امین مالک نہیں ہیں. آج امت اسی خرافات ہے, شادی بیاہ میں بے پناہ فضول خرچ کر رہے ہیں, اور سب بڑے جو دیندار کہلاتے ہیں ان کے ایمان پر پہنچ گیا. وہ یہ صاحب لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے. لوگ یہاں تو سوچتے, وہاں تم کیا جواب دو گے, وہاں سوچو. جب تک اس پہ عمل نہیں کرو گے کوئی وہ نہیں ہوگا. تو اس لیے کہ دین کی طرف توجہ کم, دنیا توجہ زیادہ ہو رہی ہے. وجہ یہ کہ ہم نے اللہ والوں کے شان میں کہا تو کہیں گستاخی ہو گئی. کسی وجہ سے ناراض کرو گے کامیاب کبھی نہیں ہو گئے. اللہ تعالیٰ تو ہے اس سے میرے ولی کو چھیڑا, میں اس سے جنگ کروں گا. بعض لوگ نہیں, میں پیر میں بہت جگہ اس پہ واقعہ عرض کر دوں. مولانا سے امین صاحب رحمۃ اللہ جائز نصیر آباد کے تھے. ایک دروازے بڑی میں مونچھیں رکھائی ہوئے تھے, انہوں نے بہت سخت نہ ہوا رہا تھا, بازار کرتے ہی نہیں تھے مونچھیں اگر ہو. لوگ آپ دیکھیں آپ ایسے مت جائیے. ارے پیر فقیر بہت دیکھے ایسے. ان کا کہ نہیں ایسا بہت سمجھایا کیا وقت ہو. اس زمانے میں دونوں کا بہت حیثیت رکھتا تھا. فوراً آئے, حضرت کی نگاہ پڑی تو مجھے بڑی بڑی تھی ان کی. ایک جملہ ہوتا تھا اصلاح کا, لانا میرا قلمدان. قادم ایک قلمدان تھا, اس میں قیسی یہ چیز رکھی تھی, قادم پیش کی. اب ان کا لرزہ تاریخ ہو گیا. ادھر آئیے, اپنے ہاتھ سے مجھے تلاش دی پوری مجھے, اور کچھ نہیں. اس کے آپ چلو باہر چلے. لوگ بہت منتظر, کیا معاملہ پیش آیا, مجھے سب صاف ہو گئے ان کے. کہا بھائی واقعی میں تو پولیس کا آدمی ہوں, جانتا نہیں. حضرت نے فرمایا لالا میرا قلمدان, جو شیر میں حملہ آور ہو جائیں گے. کرامات اولیاء حقن, یہ کرامت تھی. ڈر کے فوراً میں نے کہا اچھا یہ کہ میں مجھے کٹوا دوں. یہ اللہ والے جب تقویٰ اختیار کرو گے, کلام میں اثر ہوگا, اصلاح بھی ہو جائے گا. آج ہم لوگ اصلاح کی فکر نہیں کرتے, اپنی تو جانتے ہی نہیں ہیں, اور پہ فکر ہے. اپنی اصلاح فکر کرو. میں کس نہج پہ چل رہا ہوں, میں بیمار روحانی مرض میں مبتلا ہوں, اور فکر ہو رہی ہے. بیان کرتے ہیں کہ اللہ رسول بات گھر میں آ جائیں, کہ تم ممبر بیان ہو, گھر میں کیا ہو رہا ہے تمہارے, تم نے عمل نہیں کیا, کیسے شرکت کر لی, کون سی گنجائش ہے. میرے شہر میں میری فرمائش کی,
خاص شاگرد بھی تھے، تیسے اندر بلایا خلوت میں، ان کو یہ اطلاع کی کہ بارات گئی تھی، 60 آدمی تھے اس کے اندر، کہا یہ بھی شریک تھے. فرمایا کہ تم نے کل شرکت کر لی. اس وقت میں نے کہا بڑے لوگوں رئیسوں میں سے بحرا کے دادی بارات گئی تھی، تو ہم نے حضرت 7 آدمی تھے. حضرت مسکرا دیا. اچھا، ان کو اطلاع میں 60 آدمی کی فوراً فرمائش کی کیسے شرکت کر لی. حضرت 7 آدمی تھے. یہ جذبہ ہونا چاہیے. اور ہمارے اندر دین کا طلب بالکل نہیں رہی. ارشاد دین مقصد ہے اللہ کے احکام کی پابندی کرو. مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے. سو لوگ معمولی سمجھتے. بہت لوگ کہتے ہیں زیادہ شیر شار مت کرو، مسئلہ نہ بیان. بہت واجب نہیں، فرض ہے. یہاں پر حرام میں ابتلا ہو جائے تم کو گنہگار ہو گئے، جان بوجھ سے تم نے اطلاع نہیں کی. پورے اصول سائنس ہمارے میڈیسن میں کہ وارننگ لکھتے ہیں اس کے اندر کہ بغیر مالش کر کے مت لینا. کیوں لکھا ہے ٹونک؟ پھر بھی لکھتے ہیں. وہ ڈاکٹر پوچھیں ٹونک لے سکتا ہوں؟ ایک اجزا اس کے اندر وہ زہر پہنچا دے گا، سب پہ پانی پھیر دے گا. وہاں تو ڈاکٹر مانیں گے فوراً. اور شریعت کہتی ہے ہاں چھیڑ چھاڑ مت کرو. مسئلہ تو ہے یہاں پر. اس کے لیے کوئی نور نہیں، لیکن ہم نے تذکیہ نفس نہیں کیا. عمومی بیت عام ہو رہی ہے، جس کو بیت کر لو بیت ہو جاؤ. یہ کون سی بیت ہے؟ میں روحانی مریض ہوں، میری روح بیمار ہے، اس کا علاج میں اس کو بیت کہتے ہیں. اس کو میری روح بیمار ہے، میں یہ تھوڑی خالی توبہ کرا دو. توبہ کرو، سچی توبہ کرو. اس کے نام توبۃ النصوح. سورہ تحریم کیوں فرمایا؟ ایسی توبہ جو واقعی میں کوئی ہلا نہ سکے. معاملات کے ہم لوگ گھرانے حرکت کرتے ہیں کامل دین میں. اس قدر دھوکہ ہو رہا ہے آج کل کہ بہروپی شامل ہو جماعت کے اندر. جماعت کوئی قصور نہیں، عمدہ کھری جماعت ہی ہے. اپنے کو ثابت کرتے میں جماعت لے کے ہوں. دھوکہ دینا، پیسے غصب کرنا، مکان میں قبضہ اور روزانہ قضیات رہتے. یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ اس نے دھوکہ دیا. آج وہاں مرض ہو رہا ہے، لوگ دھوکے آ جاتے ہیں کہ میں تو سمجھتا بہت اچھے ہیں، میں نے اسے دے دیا. کئی لاکھ روپیہ معاملہ چل رہا ہے. پھر بس نکل گیا ہاتھ سے. یہاں تو تم نکل جاؤ، وہاں پکڑے جاؤ گے. اللہ سے ڈرو بھائی. تو آج کل خانہ جنگی کیوں ہو رہی ہے؟ حق تلفی ہو رہی ہے. جو حصہ دینا نہیں دیتے، سگے بھائی روزانہ قضیے آتے رہتے ہیں. سگے بھائی ہیں دونوں میں اختلاف زبردست. چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نہیں دیں گے کہ میرا حصہ کی طرف خوب لائی ہو رہی ہے. کیوں؟ دنیا پر نظر گئی تمہاری. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. فانی چیزوں پہ تم نے دعوے داری کی، واقعی کو چھوڑ دیا. اشارہ تم لے لو اس کو. ہے ایسے اللہ کے بندے بازے. ان کا دیکھیے ترکے میں جو تم کو پس تم لے لو، جو وہ مجھے دے دو. تو دین سے دوری اور دنیا سے قربت، اس لیے اطاعت اور بغاوت. قوم بغاوت پہ آ رہی ہے. اللہ خوف دل سے جا رہا ہے. عام طور جہاں دیکھو تبصرے ہوتے رہے. اسی لیے آپ نے فرمایا ولیسا کا بیت چون اپنے مکان وسیع بنا لو. آپ نے ارشاد فرمایا بلا ضرور شد باہر ہرگز مت کرنا ورنہ آپ فتنے مبتلا ہو جاؤ. یہ تو نبی نے فرمایا. ضرورت بھی ہے بھائی، مزار جانا ضرورت تو جاؤ، لیکن وقت ضائع مت کرنا. اپنے مکان وسیع بنا، مکان میں رہو، عافیت سے رہو گے. باہر نکلو فتنے مبتلا ہو جاؤ. کہیں جاؤ گے یا غیبت کرو یا سنو یا تبصرے کرو. اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمارے کام میں برکت نہیں ہو رہی. کیونکہ مالک ہم ناراض کیا. مالک کو راضی کر لو، اللہ تم کو راضی کریں گے. مخلوق کیوں اللہ والا راضی کیوں کرتی ہے؟ ان کے پاس تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کی خشیت محبت ہوتی ہے، ان سے پار تعلق ہے. یہ جو کام ہے دین کا کرو، اخلاص سے کرو. جسے طبیعت میں آ لو مسئلہ تلاش کرو، اصلاح کی فکر کرو، میری بیماری کیسے دور. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے دلخواہ صحابی عائشہ مبشرہ میں سے، اور آپ کے حصول بھی ہیں. سارے مناقب بیان کیے ان کے. ایک دن غمگین بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ جماعت آئی کہ یار انہوں نے کہا کیا بات کیوں غمگین بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک بات غم ہے مجھے، میں اوروں کی اصلاح کر رہا ہوں، میری کون اصلاح کرے گا؟ اس کا غم ہے. مجھ سے کوئی چوک ہو جائے کون اصلاح کرے گا؟
सब सावत एक सावी ने कहा या मैं करूँगा। पूछा कैसे करोगे? मैं आपको समझाऊंगा कि आप गलत तरह से चलना है। अगर आप मान गए तो गया, नहीं माने उसे फौरन तलवार खींच ली, इससे खबर लूँगा। बहुत खुश हुए कि ऐसे लोग मौजूद हैं कि अगर उमर के हाथ चल नहीं चल सकता, सीधा कर देंगे। ये थे हमारे मौलाना थानी फरमाते हैं, मैं अपनी इसलाह काफिल नहीं रहता और अजीला बयान करता हूँ और कहते ये मेरे अंदर मर्ज है। इसी उनके अल्फाज में बहुत नूरानियत, बड़ी कशिश अल्लाह वालों को होती है कि मैं मरीज हूँ ऐसे। दूसरों मरीज समझते हैं हम सेहतमंद हैं। तो जब जब कौम के अंदर बेहयाई का फाल होंगे तो खिजफा पूरे अंदर आएगा, खयानत आम हो जाएगी। आज कल खयानत आम हो रही है, हर जगह मार पिटाई हो रही है। जलील मुसलमान, दादी टोकले मुसलमान, और शरीर क्यों हो रहे हैं? हमने मालिक को नाराज कर, मखलूक तुमको टीस करती है, तुम पर तंज करती है। वरना मुसलमान तो भाई पक्का मुसलमान हो, कोई हिला नहीं सकता उसको। वाली काबुल अब्दुल थे, तशरीफ ले गए थे इंग्लैंड, बादशाह था। तो वहाँ से कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक साल ने कहा वहाँ से उन्होंने तंजीम कहा कि आप जानते हैं 32 दांत के अंदर बैठे हैं, 32 दांत के अंदर, यानी चबा लेंगे तुमको। इसको कहते झरी थे और अल्लाह के खौफ मोहब्बत दोनों चीज़ें। मुस्कुराने लगे, मेरा स्वयं डर जाते कि पूरी मेजॉरिटी है यहाँ पर, अक्सर थे हम तनहा। ये जुमला था, आप 32 दांत के अंदर बैठे हुए हैं, ऐसे जबान होती है। तो एक जवाब दिया उन्होंने, जी मालूम है, लेकिन मुशाहिदा ये है कि दांत गिर जाते हैं, जबान बाकी रहती है। दांत तो सब निकल जाते हैं, जबान नहीं निकलती। ये क्यों शुजात क्यों हुई? अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की खशियत थी उनके अंदर। ये वाली काबुल है ये, जबान जो है बाकी रहते, दांत खत्म हो जाते, सब शर्मिंदा हो गए। वो तो कहते हैं मरू हो जाएंगे, सब शर्मिंदा हो गए। आज हम मुसलमान दब्बू हुए, मुसलमान कभी मफतूर कभी नहीं हुआ, फाते रहा। आज हम लोग मफतूर हो रहे हैं क्योंकि हमारे अखलाक ठीक नहीं, मामला ठीक नहीं, लेन देन खराबी, धोखा देना, सब मुसलमान। तो दुनिया से क़ुर्बत जो बढ़ेगी तो यही इसी हशर होगा तुम्हारा। अल्लाह से डरो, अल्लाह के अहकाम पे अमल करोगे, कामयाब हो जाओगे। एक चरा से चरा जलता था, हम अकेले मौलाना पूरी फरमाते थे कि अरे साहब एक चना क्या फर्क पड़ेगा, फरमा खुद तो फूट जाए। ये जज्बा होने दीन, हम तो बात पहुँचाना है मेरे में। मेरे शेख फरमाते थे मेरे से पहुँचा मनवाना नहीं, लेकिन बात तहकीर न होना, उम्दा अंदाज पहुँचाओ। दीन के साथ यूँ अखले अच्छे अखलाक से तंज करोगे नाकाम हो जाओगे, तंज बिल्कुल नहीं, अच्छे अंदाज से कामयाब हो जाओगे। तो ये तस्कीर नस्ल नहीं करते, वही तो वही मुब्तला रहते हैं, इसीलिए कौम का दावा हर जगह हमारे पीटे जा रहे हैं, अब भी होश में नहीं आ रहे हैं। इसलिए कि हुकूमत अल्लाह ताला ने मना किया है, किसी हुकूमत बुरा मत कहना, हाकिम बुरा मत कहना। अल्लाह ताला ने उनको हुकूमत दी और हाकिम बनाया, ना अमान का जायजा है। अमाल दुरुस्त हो जाएंगे, फिर ताल्लुक़ माला कैसे बढ़े अल्लाह वाले पास जाने से बहुत कुछ में वाक़ इसमें भी है और देख रहा था अभी। हज़रत जुनैद बगदादी वाक़ लिखा है उन्होंने। इब्न अता फरमाते हैं कि जुनैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक शब मुझको नींद आई तो सोचा उठकर अपना विर्द ही पूरा कर लूँ, पर इसमें हालात नसीब नहीं हुई जो और दिनों में नसीब होती थी। मैंने सोचा कि सो ही रहूँ, तो नींद भी नहीं आई, उठकर बैठ गया तो बैठा भी ना गया। दरवाज़ा खोल बाहर निकला और कुछ दूर चला तो देखा एक शख्स चादर ओढ़े रास्ते में पड़ा हुआ है। मेरी आहट सुनकर सर उठाया और मुझे देखा कि आए अबुल कासिम, इस वक्त कहाँ? मैंने कहा आपने कैसे समझा कि मैं अबुल कासिम हूँ? दरहाना कि आपका चेहरा ढका हुआ है। कुशल कहा कि मैंने ही है तो आपको बुलाया है, मैंने तो आपको बुलाया है। अल्लाह ताला से कहा था कि या अल्लाह जुनैद को भेज दीजिए। हज़रत फरमाते हैं फिर मैंने कहा कि मेरे सैयद क्या आपने मुझको यूँ ही बुलाया?
اور بلا ارادہ بلایا، کی بات نہیں، بلکہ محرک القلوب یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ آپ کے قلب کو میری جانب متوجہ فرما دے، فرمایا کہ میں قلوب ہی نے تو میرے قلب کو حرکت دی، اسی وجہ سے اٹھ کر آیا ہوں۔ لیکن اس طرح بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی سے کہلا دیا ہوتا میں آ جاتا۔ جواب دیا کہ میرے کو ایک مشکل پیش آئی، اور یہ کہ آپ ہی حل کر سکتے ہیں، اسے فرما دیجیے، اس لیے آپ سے ملاقات ضروری تھی، لہٰذا یہ صورت اختیار کی گئی۔ تو پھر حضرت جنرل رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ اچھا تو آپ کیا ضرورت پیش آئی، اس نے آپ کو بلایا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک سوال کا جواب دیجیے، میں سوال کرتا ہوں، جواب دیجیے۔ نفس کی بیماری اس کی دوا ہو جائے، یہ کب ہوگا؟ حضرت جنرل فرماتے ہیں کہ استطاعت فوراً فرما کے جب نفس اپنے ہوائے مخالفت کی مخالفت کرے، اسے اپنے نفس کو مخاطب کر کے اے اب تو نے صحیح حساب سے سن لیا، جنہیں سے سن لیا، میں نے بھی جواب دیا تھا مگر تو نے نہیں مانا، اب تو صحیح طرف سے بات سن لی۔ نفس کی ہوا جب نکل جائے گا انسان بن جاؤ گے۔ یہ ہوا کہ اللہ والوں کلام میں بھیجتے کبھی کبھی، جاؤ ان کی اصلاح کرو، بھیجے جاتے ہیں، ان کو القاء ہوتا ہے، یہاں کام کرو۔ آج ہم لوگ کام کرتے ہیں، پارٹی بندی کا کام کرتے ہیں، یعنی پارٹی بندی ہو جائے، یہ کیسا کام ہے؟ تو آج کا خلاصہ یہ کہ اطاعت میں کرنے لگو، بغاوت سے بچو، جو وقت گزرنا ندامت ہونا چاہیے، اور استغفار کثرت کرو۔ قوم پہ عذاب جو آ رہا ہے ہماری نافرمانی سے حاکم مسلط کر دیا، حکم مسلط کر دیا، اس وقت تدارک ہے کہ استغفار، معاملات کو ٹھیک کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو، معاملات کو ٹھیک کرو، سنت عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی کمی ہے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے، تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے، اور جو کرتے بھی صحیح نہیں پاتے، جو کہ فرض ہے، قرآن پاک کا نماز پڑھنا فرض ہے، صحت سے پڑھنا فرض ہے، ایک حرف بھی غلط ہو گیا نماز ٹوٹ جائے گی، پھر اللہ معاف کر کہنا گنہگار ہو گیا، اللہ کے حکم توڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں جانے انہیں پوچھو جا کے، آج کتنی غلط نمازیں فاسد ہو رہی ہیں، ہم لوگ پرواہ بھی نہیں کرتے، کیسے دعا قبول ہوگی؟ رات فرض ہے، قرآن پاک صحیح پڑھنا فرض ہے، اس کو سیکھو پہلے، اس میں کوئی وقت نہیں نکلتا، مستحب ہے عمل، واجب نہیں یاد رکھو، جماعت میں جانا واجب بالکل نہیں ہے، اشاعت دین مقصد ہے اور علماء کے دین میں ہے، ہم جیسے بولے نہیں، واجب پہ ہم عمل کرتے ہیں، مستحب ہی ہے، اور جو فرض ہے قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھنا، یہ فرض عین ہے۔ ایک بھی لفظ غلط ہو گیا نماز ٹوٹ گئے، تم نے سیکھا کیوں نہیں؟ وہاں پکڑ لی جاؤ گے۔ پہلے تو باقاعدہ اس میں جماعت لوگ ایسے ہوتے تھے کہ بہت واقف، میں بھی جا چکا اس کے اندر، سن 62 میں ایک باقا ہلکا لگتا تھا، دور ہوتا تھا، اب خود تو واقف تو ہے، کیا سکھاؤ گے تم؟ یہ تھوڑی مارے پھرو، سیکھنے کی نیت کرو۔ اتنا عمدہ جذبہ تھا ہمارا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا کہ قوم تک کیسے واقف دین اشاعت کیسے ہو، باہر نکلو گے، سیکھو گے، عمل کرو گے، یہ تھوڑی مارے پھرو، پارٹی بندی ہو گئی۔ قرآن پاک بہت غلط ہو رہا ہے آج کل، امت پر عذاب اسی لیے آ رہا ہے، ظاہر بھی ادب نہیں کرتے، باطنی بھی ادب نہیں کرتے، اس ادب بھی کرو۔ اذان غلط ہو رہی ہیں، صحیح نہیں کرتے، کیا سواب ملے گا تم کو؟ سب سے آسان لفظ ہے اللہ اکبر کا، ایک چپ ہو گئی گناہ کبھی گا، اس میں یہ کہ حرام ہو جائے گا، مت کر دو کہ اللہ کا دو، اسے کہنا پھر سب سنگین جو ہو گیا کفر آ جائے گا، بار کہہ دو کفر آ جائے گا، لیکن اللہ معاف کرے، سیکھا نہیں تم نے، یہاں کوئی قاعدہ نہیں مت کا، بہت سب سے آسان لفظ ہے اللہ اکبر، مت حمزہ کر دو باپ پہ عالم ملا دو، کفر آ جائے گا، یہاں پر اسے ڈرو۔ یہ تو واجب فرض ہے سیکھنا، اتنا شوق اذان دینے کا، ہم اذان دے رہے ہیں، سیکھا نہیں، غلط ہو گئی، گنہگار نہیں ہوگے تم، سیکھا بھی نہیں۔ بہرحال خدا سے یہ کہ اطاعت کرو شریعت کی، اور بغاوت سے بچو، نماز کا اہتمام، تلاوت کے معمول، ذکر ملو کو، گناہ سے بچو۔ دعا کو اللہ عمل توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وعلى صلی اللہ تعالی